مذہبی اداروں کی اس طریقے سے تقریباً 15 سے زائد ہم یومیہ میٹنگ کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. اس کے بعد میں سیکنڈ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ کمشنر آفس سے لے کر کے لوکل ڈپارٹمنٹ تک اور نشے کی مخالفت کے تعلق سے جو پولیس کا ادارہ ہے نارکوٹکس کا، اس تک کہ ہم پہنچیں گے اور ان کو ہم ایک میسج واضح طور پر دیں گے کہ ہمیں ایک ڈیڈ لائن دی جائے کہ جو نشے کی خرید و فروخت کا سلسلہ ممرہ میں چل رہا ہے اور جو ممرہ میں نشہ باہر سے سپلائی ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. اور ہر آنے والے دن نشے کا سلسلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. مختلف اقسام کی نشے کی نئی نئی قسمیں یہاں پر آتی جا رہی ہیں. اس کے لیے ڈپارٹمنٹ سے ہم رپورٹ بھی مانگیں گے اور ان سے مدد بھی طلب کریں گے کہ ہماری یہ مہم میں ہمارا ساتھ دیں. اور اس کے بعد میں تقریباً 500 کے قریب ہم کارنر میٹنگ، نکڑ ناٹک وغیرہ کی ترتیب بنا رہے ہیں. اسکول، کالجز، کلاسز میں 100 سے زیادہ پروگرام رکھے جائیں گے. ایک ٹیم باقاعدہ ہم تیار کریں گے، سلسلے کی نشاندہی کریں گے، ان کو ہم کاؤنسلنگ کریں گے اور ان کے تعلق سے ڈپارٹمنٹ کو بیدار کریں گے کہ ایسے افراد کے اوپر قدغن لگائے جائے. نشے سے متاثرین کے لیے باقاعدہ طور پر ہم کاؤنسلنگ سینٹرز، مختلف کاؤنسلرز کو تربیت دی جائے گی کہ نشے سے متاثرین جو لوگ ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اور عوامی ریلی کی بھی ترتیب دی جائے گی بڑے پیمانے پر تمام طبقے کو لے کر کے. یہ ایسی لڑائی ہے کہ جس کے اندر ائمہ مساجد، علماء ہی نہیں بلکہ شہر کے اول طبقے سے لے کر کے نچلے طبقے تک کے ہر فرد کو حصے دار بننا ہوگا. اور اس مہم کا آج آغاز ہو رہا ہے. ہم یہ واضح میسج دے دینا چاہتے ہیں جو لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں دھڑلے سے، ان کو واضح میسج دے دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آج کے بعد یا تو نشے کا کاروبار چھوڑ دیں یا ہمارا شہر چھوڑ دیں. اگر انہوں نے اس کاروبار سے وابستگی اور شہر میں رہتے ہوئے کی تو ان کے خلاف ہر طرح کے جو قانونی اقدامات ہیں مضبوط طریقے سے ہم کریں گے اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان، بڑے افراد سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں. اگر نشے کے کاروبار میں کوئی ملوث پایا جائے گا تو اسے اپنی آخری حد تک کی سزا کا مستحق ہونا ہوگا. اور وہ سزا دینے کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ اور قانون کے دائرے میں رہ کے مضبوطی سے اقدامات کریں. اس لیے آج ہم واضح میسج دے رہے ہیں، پھر دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نشہ بیچنے والے افراد شہر یا تو چھوڑ دیں یا کاروبار چھوڑ دیں. اس کے علاوہ ان کے پاس میں اب دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ صرف اور صرف سماج کی خدمت کے لیے اور ملک کے اندر امن و امان اور فساد کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے یہ نشہ مخالف مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی سیاسی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ ہماری یہ مہم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگی. اور ہم یہ میسج دے رہے ہیں ممرہ کی تمام عوام، تمام تنظیموں کو، تمام اداروں کو، تمام مسالک کے علماء کو کہ آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیں. اور اس مہم کی قیادت کسی سیاسی افراد کے ہاتھ میں یا کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ممرہ کے عوام کے ہاتھ میں ہوگی. ممرہ کے عوام اس کی لیڈرشپ کرے گی اور ممرہ کے علماء اس کی نگرانی اور سرپرستی فرمائیں گے. اب نشے کے خلاف اس شہر میں کئی مرتبہ مہم چلی، ڈپارٹمنٹ سے بھی مہم چلی، مختلف تنظیموں سے چلی. یہ موقع ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ علماء نے فیصلہ لیا ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں نشے کے خلاف مہم چلائیں گے. اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اس مہم میں کامیاب ہوں گے اور نشے پہ قدغن لگے گا. اور آنے والی نسل جو ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ ہے وہ اس کی حفاظت ہو سکے گی. ورنہ آنے والی نسل کے لیے جو حالات ہیں نشے کی وجہ سے
جو مسائل ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، گھر بک جا رہے ہیں، اور خون خرابے کا جو ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے نشے کی وجہ سے، اس کے روک تھام کے لیے پھر کوئی اور سدباب نہیں ہو سکتا، کوئی اور رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اگر اس مہم کے اندر سب نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور تمام رکاوٹیں نشے کے خلاف ہم کھڑی کر سکیں گے۔ یہ میسج اور پیغام آج کی پریس کانفرنس میں آپ حضرات کو دینا تھا۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو جمعہ کو آپ فصیح و بلیغ خطبات دیتے ہیں اور انقلابات نہیں برپا ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پریس کانفرنس سے جو انقلاب برپا ہو جائے گا؟ پریس کانفرنس سے انقلاب نہیں ہوگا۔ پریس کانفرنس مہم کا میسج آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ مہم 4 ماہ مسلسل چلے گی اور تمام طبقات کے ذریعے سے چلے گی، اور ہر اسٹیج پر انشاءاللہ العزیز ہم پروگرام رکھیں گے، اور آپ اس کو جیسے آج آپ نے کور کیا ہے آگے بھی آپ اس کو کور کرتے رہیں، آپ کو میسج ملتا رہے گا کہ ہماری مہم کہاں تک پہنچی ہے۔ حضرت پریس آج سے کور نہیں کر رہا ہے یہ چیزیں، پریس سالوں سے اس کو کور کر رہا ہے، لیکن دھمکیاں ملتی ہیں اور دھڑلے سے لوگ بولتے ہیں نیوز چلانے سے ہمارا کچھ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات، ایک بلڈنگ میں 50 سے زیادہ فیملیز رہتی ہیں، لیکن اس کے نیچے صرف 5 لوگ بیٹھ کے نشہ کرتے، کوئی بولنے کے لیے نہیں آتا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سماجی بیداری پھیلانے کا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، آپ کو بہت بہت سیلوٹ ہے، لیکن یہ سماجی بیداری کیوں عوام میں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی اترتے ہیں اسکولوں سے باہر، آپ ہی نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا جو بے شرمی بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے تعلیم کے نام پہ، لیکن اس کے بعد بھی اس کا کوئی خاطر خواہ معاف کیجیے اثر نظر نہیں آیا۔ تو حضرت اس کا کیا اثر نظر آ جائے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بڑی معافی کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ ابھی تک کے جو کام ہوئے ہیں وہ انڈیویجول طریقے پر، انفرادی طریقے پر، یا بہت ہی اخلاقی دائرے میں رہ کر کے ہوئے ہیں، کیونکہ ان تمام مہم میں ایک بہت زبردست طریقے سے طاقت کی، افراد کی اور ایک سلسلہ وار کام کی ضرورت ہے۔ سلسلہ وار ترتیب وار کام کا نظام ابھی تک ہم نے ڈائیگرام کسی معاملے میں نہیں بنا سکے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس میں پورا ایک پروجیکٹ ہے اور 4 ماہ کا پروگرام ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہر مہم کی طرح یہ مہم سرد خانے میں نہیں پڑے گی، بلکہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ آپ نے کہا اخلاقی دائرے میں کرتے چلے آئے ہیں کام، اب کیا ہوگا؟ بولا جی بد اخلاقی ہوگی، بے ادبی ہوگی، کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ اخلاقی دائرے میں کا مطلب آپ نے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی دائرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسپیکٹفل ایک لیٹر دے دیا، آپ نے افہام و تفہیم کر لیا، بس اس حد تک ہم نے اقدامات کیے۔ ادبی دائرے میں قانونی اقدامات، ڈپارٹمنٹل اقدامات، عوام کو بیدار کر کے ان کے خلاف کھڑا کرنا، یہ تمام چیزیں ایک بہت آگے حد تک کے کام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مہم میں وہ تمام کام کو، تمام طاقتوں کو بروکار لائیں گے جو اب تک نہیں کی گئی۔ کوئی ہیلپ لائن نمبر آپ شروع کر رہے ہیں کیا؟ جیسے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں پولیس کو کمپلین کرنے کے لیے، جب پولیس کو کمپلین کی جاتی ہے تو ان کو تھریٹ جاتے ہیں، دھمکیاں جاتی ہیں، تو ایسے لوگ سامنے نہیں آتے۔ ہم ایک ہیلپ لائن نمبر انشاءاللہ العزیز، ہماری جو 10 سے 15 طبقاتی میٹنگ ہے، مختلف NGOs کی، مسالک کے علماء کی، ٹیچرز کی، ایسوسیشنز کی، بلڈرز کی، ایک ہماری 10 سے 15 میٹنگوں کا پروگرام ہے۔ وہ تمام میٹنگیں ہونے کے بعد میں جب یہ عوامی مہم کا حصہ بنیں گی تو انشاءاللہ ہم ایک ہیلپ لائن نمبر، ٹول فری نمبر، اس طریقے سے ایک ہیلپ لائن نمبر ہم جاری کریں گے، جس کے اوپر کوئی بھی نشے سے متعلق رپورٹنگ کرنا چاہے، نشہ بیچنے والے کے متعلق کوئی رپورٹنگ دینا چاہے، یا نشے سے متاثر افراد، فیملیز اپنی کاؤنسلنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکیں گے۔ اس سے پہلے ایک سیاسی لیڈر کا انوالومنٹ آیا تھا کہ وہ منشیات میں کافی گمراہ میں پھیلانے میں ملوث رہا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس پر کیسے؟ کسی بھی طبقے کا آدمی اس میں ملوث ہوگا انشاءاللہ اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر کوئی متاثر ہے تو اس کی کاؤنسلنگ وغیرہ کا بھی اہتمام ہے یا خالی بیچنے والوں کو ہی گرفتار کیا جائے گا؟ کاؤنسلنگ کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور آخر میں ہمارا پلان یہ ہے باقاعدہ کہ جب ہم ایک اسٹیج پر پہنچیں گے تو ہمارے یہاں بہت سارے پلاٹ گورنمنٹ کے خالی پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہم اس کی مانگ کریں گے، کوشش کریں گے کہ ممرہ کے اندر ایک مسلم مینجمنٹ کے انڈر میں ریہیبلیشن سینٹر قائم کیا جائے۔ اس کے لیے بھی ہم مانگ کریں گے ڈپارٹمنٹ سے، اور جہاں تک منسٹری جس سے متعلق وہاں پر ہم ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود تھا یہاں پہ، ریہیب سینٹر، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی واردات ہوئی، وہ موت کس طرح ہوئی ابھی اس کی الزامات لگے کہ وہاں پہ اس لڑکے کو مارا گیا تھا، اور
उस तरह से वो रिहैब सेंटर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिर्फ दावे होते हैं, रिहैब सेंटर कहीं से भी बन के नहीं मिला। तो कितनी सख्त मुहिम आप चलाएंगे कि वाकई में एक रिहैब सेंटर यहाँ पे मिल जाए? अब बाकायदा गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री से, जो इससे मुताल्लिक़ मिनिस्ट्री है, उससे हम बाकायदा लेटर करके, बात करके, उलमा का एक डेलीगेशन ले जा करके हम रिज़र्व प्लाट की कागज़ें ले करके उस पर कायम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी मस्जिद में हो जाए, बाकायदा मुस्तकिल उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बाकायदा एक प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से मिले और उसके ऊपर क्या कहते हैं सेंटर कायम किया जाए कि फिर किसी वारदात की वजह से, किसी मसले की वजह से वो बंद ना हो सके। इमाम काउंसिल में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं या एक मखसूस तबका है? इमाम काउंसिल ये आल इंडिया तंजीम है और इसके अंदर तमाम मसालिक के उलमा हैं। हमारे शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मसालिक और मकातिब के उलमा इससे क्या कहते हैं जुड़ रहे हैं। अभी ये इब्तिदाई मरहले में है। इसके अंदर ओहदे में भी, ज़िम्मेदारियों पे भी तमाम मसालिक के उलमा मुल्क भर में मौजूद हैं और मुल्क भर के मुख्तलिफ सूबों में सूबाई, ज़िली और लोकल सतह की इसकी क्या कहते हैं यूनिटें हैं और अच्छे पैमाने पे इसका काम हो रहा है। थैंक कई यू। बार ऐसा हुआ है कि पुलिस कार्रवाई करती है, वो कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर वो